السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے تعلیم دینے والوں کو کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں وہ کن مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ آج ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر بشرا محمود صاحب جو ایگزیکٹو ہے پی پی ایل اے کی، اور ڈاکٹر طارق کلیم صاحب جو صدر ہیں پی پی ایل اے کے۔ ہم بات شروع کریں گے ڈاکٹر طارق کلیم صاحب سے۔ ڈاکٹر طارق کلیم صاحب، آپ بتائیں کہ اساتذہ کو، اور یہ کالج کے اساتذہ، پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے آپ صدر ہیں، بطور صدر آپ نے کیا مسائل دیکھتے ہیں جو ہمارے لیکچرر اور پروفیسرز کو درپیش ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ نا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن ہے پی پی ایل اے، جس کا میں صدر ہوں اس وقت، ہم کوئی بھی ایسوسی ایشن، صرف ہم ہی نہیں، ہم دراصل برج ہوتے ہیں، پل ہوتے ہیں جو فیلڈ ورکر ہیں، یعنی ہم جو اساتذہ ہیں اور وہ جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا ہماری بیوروکریسی ہے، ان کے درمیان۔ جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے محسوس کیا ہے آ کر اپنی صدارت کے دور میں، یا جب سے میں پل بنا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشاورت کی بہت کمی ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ یہ تعلیمی سرگرمی ہے، اس کے دو مین سٹیک ہولڈر ہیں، ایک طالب علم ہے اور ایک اساتذہ ہے۔ جی، اچھا، جو بھی کوئی پالیسی بنتی ہے، جب بھی ہم کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی پرانے کو ہم وائڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان دو مین سٹیک ہولڈر سے بھی مشاورت کی جائے، کبھی نہیں پوچھتے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات درست ہے، وزن ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب پالیسیز بنتی ہے، آپ ماشاءاللہ پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، تو آپ اپنی تنظیم کے پلیٹ فارم پہ ان کے ڈور ناک کرتے ہیں کیا یہ پالیسی میں ہمارا انپٹ لیا جائے، یا یہ جو آپ پالیسی بنا رہے ہیں اس کے یہ منفی اثرات ہوں گے؟ نہیں، ہم تو انہیں بتاتے ہیں کہ یار آپ یہ نہ کریں۔ یہ تو خیر ہمارا مزاج ہے نا نوبادیاتی، کہ ہم کسی سے مشورہ کرنا بہت اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نوبادی نظام کی آپ نے بات کی، یہ آپ سیاستدانوں کے حوالے سے لے رہے ہیں یا بیوروکریسی جو؟ یہ زیادہ بیوروکریسی۔ سیاستدان عام طور پر اس طرح انوالومنٹ ہماری روزمرہ کے معاملات یا روزمرہ کی پالیسیز میں نہیں لیتے۔ یہ کچھ چیزیں جو بڑی عملی قسم کی ہوتی ہیں، مثلا ہم نے بی ایس پروگرام شروع کرنا ہے، اب یہ ظاہر سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاستدان اور طرح چیزوں کو، وہ کوئی بڑی ایک جوہری قسم کی اگر انہوں نے کوئی بنانی ہے پالیسی، وہاں جاتے ہیں پالیسی میکنگ، پالیسی میکنگ۔ لیکن کچھ جو عملی قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں، جیسے اس کی امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن، تو وہ ظاہر ہے وہ، اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں بی ایس پروگرام کی، کہ آپ نے کہا جو ہمارا روایتی نظام چل رہا ہے ایف اے بی ایم اے، اسے ختم کر کے ہم بی ایس پروگرام پہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بیٹھے بیوروکریٹ، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، لگا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو لاگو کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ زمین پہ ہمارے کیا مسائل ہیں، کالج کے اندر کیا مسائل ہیں، کہ اس کے لیے کتنا سٹاف چاہیے، اس کے لیے کتنی لیبارٹریز چاہیے، ہم سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اب یہ خود اساتذہ سمجھتے ہیں کہ بی ایس پروگرام جو ہے یہ کوئی بہت کامیاب پروگرام نہیں ہے، اس سے جو ہم نتائج دے رہے ہیں، جو طلبہ مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں، وہ کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے۔ اور مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہ سیمیسٹر سسٹم چلا رہے ہیں، دنیا میں شاید ہم پاکستان واحد ملک ہوگا جو سیلف سرٹیفکیشن کے بغیر سیمیسٹر سسٹم چلا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں ان سیمیسٹر سسٹم کی ان بلٹ ہے کہ اس نے سیلف سرٹیفکیشن کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو سیمیسٹر سسٹم کا آپ بات کر رہے ہیں، باہر جو سیمیسٹر سسٹم رائج ہے، سیمیسٹر سسٹم ہی چلتا ہے اور بڑے اچھے نتائج ہوتے ہیں، لیکن اس کا بہت ہی اہم جز ٹیچر ہوتا ہے۔ وہ سیمیسٹر سسٹم اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹیچر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنی اچھی طریقے سے لے کے چلتا ہے، ایویلویٹ کرتا ہے، پورا سیمیسٹر ورک کرواتا ہے، وہ اس کا بنیادی محور ہی ٹیچر ہوتا ہے۔ تو آپ کے یہاں آپ کی ٹیچروں کی کیا اتنی کیپیسٹی اس لیول پہ بلڈ کی گئی تھی کہ وہ ایک دم سیمیسٹر سسٹم لا دیا جائے؟ ہمارا ٹیچر بہت پروفیشنل ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ باصلاحیت لوگ اس وقت محکمہ تعلیم میں موجود اور ہمیشہ سے موجود ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ ان پٹ تو میں اپنی کلاس میں اس وقت دوں گا جب میں سیلف سرٹیفکیشن کروں گا۔
جب میرا امتحان کسی اور نے لینا ہے تو پھر میں طلبہ کی گرومنگ کی بجائے میں امتحان کی تیاری کراؤں گا. اور سیمیسٹر سسٹم کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ یار اب کچھ تعلیم کی طرف آئیں, یہ امتحانی تیاری کو چھوڑیں, رٹا سسٹم کو چھوڑیں. لیکن جب ہم نے کسی تیسری پارٹی سے امتحان دلوانا ہے تو پھر میں تو امتحان کی تیاری کرواؤں گا, میں ان کو پڑھاؤں گا تو نہیں نا. اب یہ بڑا, اور پھر دوہرا نظام چلا رہے ہیں کہ یہی سیمیسٹر سسٹم یونیورسٹیز جو ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا رہے گا. ہم ہمارے ساتھ پروفیسر بشرا محمود صاحب بیٹھی ہیں, ہم ذرا ان سے پوچھیں گے میڈم آپ خواتین اساتذہ کو کیا مسائل درپیش ہیں, آپ ذرا اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بتائیں کہ ان کو دوران تعلیم کس قسم کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جو مین ایشو فیمیل ٹیچرز کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کالجز ہیں وہ بڑے ریموٹ ایریاز پہ بنائے گئے ہیں. مطلب جیسے مین روڈ ہے, مین روڈ سے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر آگے جا کے فصلوں میں یا کھیتوں میں بنا دیا گیا ہے, تو وہ وہاں تک اپروچ ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مطلب اگر آپ مین روڈ سے آ رہے ہیں پہلے تو 2-3 آپ نے کنوینس وہاں پہ چینج کرنی ہے, اس کے بعد آ کے آپ نے جب مین روڈ سے اترنا ہے آگے پھر آپ نے دوبارہ ایک رکشہ لینا ہے, پھر آپ جو ہے کالج تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ اپنے گھر سے کالج پہنچنے کے دوران کوئی مناسب سہولتیں نہیں ہیں کہ وہ آسانی سفری سہولتیں ان کو میسر نہیں ہیں. اچھا, یہ جو کھیتوں میں غیر بعض جگہوں پہ کالج بنے ہوتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل موٹیویٹڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ کوئی ایم این اے, ایم پی یا کوئی وزیر آ کے وہاں اعلان کر دیتا ہے کہ یہاں کالج ہے کہ نہیں, اس سے بہتر کہ وہ پہلے وہاں ڈیٹا کلیکشن کی جائے کہ یہاں صحیح بھی رہے گا کہ نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب کوئی بھی وہاں پہ ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی وہ ڈیورنگ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کنوینسنگ کر رہے ہوتے ہیں اس دوران وہ وہاں پہ کوئی اعلان کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ چونکہ کوئی کالج نہیں ہے گورنمنٹ کالج تو یہاں پہ بلڈنگ ہوگی. اب وہ یہ بالکل دیکھے بغیر کہ یہاں پہ آنے والی جو فیمیل, آپ ایک فیمیل کالج بنا رہے ہیں تو آپ کم از کم اس کے ویئر اباؤٹس تو دیکھیں کہ مطلب فیمیل جو بچیاں ہیں انہوں نے کیسے یہاں تک پہنچنا ہے. آپ ایک اس طرح کے علاقے میں بنا رہے ہیں جہاں پہ بچیاں کنوینس افورڈ نہیں کرتی, انہوں نے آنا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ رکشے لگوانا یا وینز لگوانا کے لیے بھی وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا میڈم, اس کا حل کیا ہے؟ اب وہ کالج بن گئے, بلڈنگ بن گئی, قائم ہو گیا, تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کالج میں اپنی ٹیچرز کے لیے بیچلر یا جو میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے الگ سے جو ہے ریزیڈنسز بنائی جائیں, ان کے لیے ہاسٹلز بنائے جائیں تاکہ اگر وہ مطلب آؤٹ آف اسٹیشن ہیں تو وہ آرام سے آ کے وہاں پہ اسٹے کر لیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. یعنی کہ آپ چاہ رہی کہ اگر ان جگہوں پہ پراپر ہاؤسنگ دے دی جائے وہاں کے سٹاف کو تاکہ وہ اپنا فری آف مائنڈ جو ہے وہاں آ کے رہیں اور توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف رکھیں, نہ صرف کہ آنے جانے میں ان کی توجہ ہو. جی بالکل. اور اس میں سر ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک کالج بنا رہے ہیں وہاں پہ اپنے 2 یا 3 لوگ بھیج دیے ہیں, اب وہ وہاں پہ رہ بھی نہیں سکتے. مطلب آپ دیکھیں نا کتنے ریموٹ ایریا میں کالج ہے تو آپ کیسے رہ سکتے ہیں اس ریزیڈنس میں جو ایک جنگل میں بنی ہوئی ہے. مطلب جنگل میں صرف 2 لوگ وہاں پہ جذبہ جہاد کے نقطہ نظر سے وہاں جائیں اور رہیں اور وہ جہاد کر کے واپس آئے. بالکل. ہاں جی. آپ کیا چاہتی ہیں کہ پورا سٹاف وہاں پہ سٹاف ایک ہی دفعہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے تحت آپ ٹیچرز دیں کالجز میں, کیونکہ اس سے ہمارا جو ہے نا ایجوکیشنل سسٹم بہت بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ مطلب اگر ٹیچرز کم ہیں وہاں اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ہیں, مطلب اس ریشو کو نہیں دیکھا جاتا, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو نہیں دیکھا جاتا. یہ بات وہی آ جاتی جس کے بارے میں ڈاکٹر طارق کلیم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے, افسر اعلیٰ ہے, وہ اپنے کمروں میں سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے یہ پالیسیز بناتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں یا کالج بن جائے 2 لوگوں کو بھیج دو 3, لیکن موقع پہ جو عملی مشکلات کا ادراک وہ نہیں رکھتے. ڈاکٹر صاحب, آپ بطور صدر جب آپ جاتے ہیں یہ مسائل لے کر یہ بیوروکریسی کے پاس جو ارباب اختیار ہیں, تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے آپ کے مسائل کے؟ یہ جو بات ہے نا, میں نے ہمارا عام طور 20-22 کا سٹاف ہوتا ہے جو ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے کالج میں, باقی جو تعداد بڑھتی ہے کہ سیٹیں آتی جاتی ہیں. اب ایم اے کالج میں 150 ہے,
کسی میں 250 تک پروفیسر ہے، لیکن کم سے کم 22 ہوتے ہیں۔ میں نے متعدد بار کہا ہے کہ دیکھیں، آپ نے اگر ایک کالج کو اسٹیبلش کرنا ہے اور واقعی آپ خوش نیتی سے کالج کو چلانا چاہ رہے ہیں تو 22 کے 22 سٹاف کو اکٹھا وہاں دے دیں اور ان کی ریزیڈنسیز ہوں۔ میں نے بطور صدر تقریباً میں پورا پنجاب کے کالجز میں نے گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ بعض ایک دیہات میں اور باہر نکل کے کالج ہے، وہاں ایک لڑکی بیچاری جس کی عمر ابھی 23-24 سال ہے، وہ پروفیسر بھی وہاں پر، وہ پرنسپل بھی، سب کچھ وہ ہے، اور ساتھ 20 مرد اس کے کام کر رہے ہیں، مالی ہیں، چوکیدار ہیں، چپڑاسی ہیں اور کلرک ہیں۔ وہ اچھا، یہ مذاق نہیں ہے ویسے؟ بہت بڑا مذاق ہے۔ دیکھیں نا، ٹیکس پیئر کے پیسے ہم کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ کالج بن گیا، بلڈنگ ہے، اتنا ہم نے کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیا ہے، اور اس کو بعد میں دیکھ بھی نہیں رہے، ایک بندہ وہاں بھیج دیا کالج تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگر جو بیچارہ یا بیچاری کو زیادہ خواتین کا زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر کی کوشش کر رہے ہیں تو بالکل اس کو اس کا حق ہے کہ وہ نکلے، اس کو کوئی سزا تو نہیں، ٹھیک ہے ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے، لیکن اس کو کوئی ماحول دینا تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جو بات کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں اب اس کا افسر کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس کے یہ نتائج نکلیں گے، اور تو وہ بڑے کیجول انداز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو صدر بنے کتنا عرصہ ہوا ہے، آپ کے الیکشن کتنے عرصے بعد ہوا؟ میں نے کہا 3 سال بعد۔ تو کتنا عرصہ گزر گیا؟ میں نے بتایا یہ 1.5 سال گزر گیا۔ کہہ رہا 1.5 سال رہ گیا ہے۔ میں کہا جی۔ کہہ رہا فکر نہ کر، جب تک اس کے اثرات آئیں گے نہ تو صدر ہوگا نہ میں یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھوں گا۔ یعنی کہ کوئی اونرشپ نہیں ہے، کیجول سٹائل۔ دیکھیں ہم بیوروکریسی کو سب سے بڑی کیوں برداشت کرتے ہیں کہ اس سے ایک جو ہمارا پالیسی ہے وہ تسلسل رہتا ہے، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، چلو یہ بیوروکریسی قائم ہے، اصل مشینری تو مشینری ہے، ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں، پوری دنیا نے اسے چھوڑ دیا، ہم لے کے بیٹھے ہیں، اور ٹیکس پیئر ان کو سیلری ان کی جاتی ہے اور بہت زیادہ سیلری دیتے ہیں، تو وہ ہم اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ چلیں یار ایک تمہارا جو تسلسل رہتا ہے اس میں پالیسیوں میں۔ اگر یہی ایک بیٹھ کے یہ بات کرے گا کہ جناب یہ تو میں ڈانگ ٹپاؤ تو ہم آگے کیسے چل پائیں گے؟ میں اب بتاتا ہوں کہ مجھے اس وقت تقریباً 25-26 مہینے ہوئے ہیں صدر بنے ہوئے۔ یہ جو آج سیکرٹری تعلیم ہے یہ 9ویں سیکرٹری ہے۔ جب میری ایک انڈرسٹینڈنگ بن رہتی ہے، ہم ان کو سمجھا پاتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ مسائل ہیں اور یہ ہمارے پاس مسائل ہیں، اس وقت تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو مجھے تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کچھ دن آرام کرنے کے لیے آتے ہیں کہ چلیں یار اب ہم۔ اچھا، یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی ترجیح نہیں ہے؟ ترجیح نہیں ہے، بالکل جی، ہائر ایجوکیشن نہیں، کوئی ایجوکیشن بھی ترجیح نہیں ہے، کوئی بھی ایجوکیشن ترجیح نہیں ہے، ہیلتھ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ ہم آج جو تک بنیادی ضروریات ہیں، ہم آج تک اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست ناکام رہے ہیں کہ ہماری کیا ہے۔ دیکھیں اگر اب تعلیم ترجیح ہو تو ہم سوچیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں آپ عملی زندگی میں ایک فرد کی زندگی بھی جو ہماری ترجیح بن جاتا ہے تو ہماری ساری کی ساری سرگرمیاں اس کے گرد گھومتی ہیں، اس کے محور کے گرد گھومتی ہیں۔ ہم تو کسی بھی بات پہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست کی یہ ترجیح ہے۔ میڈم آپ نے جو بات کی یہ تو ریموٹ ایریاز کے کالجز کی بات کی۔ اچھا، جو آپ نے سفری سہولت کی بات کی، یہ شہری علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو اپنے کالجز تک پہنچنے کے لیے سفری سہولیات کی جو ہے نا پرابلم رہتی ہے۔ اچھا، شہری علاقوں میں خواتین کو کیا کیا مسائل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایک تو سفری سہولیات ہوگی، اس کے علاوہ آپ اور؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر میں اس کی بات کروں کہ سفری سہولیات کے لیے آپ ایک کنوینس جو آپ کی بسز اتنی کھڑی ہوئی ہیں ان کو آپ فنکشنل کریں، مطلب آپ روڈز پہ چلائیں، ان کو صرف کھڑی کرنے کے لیے تو وہ نہیں ہے اتنا، مطلب اس پہ انویسٹ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈے کیئر سینٹرز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں جی فیمیلز کے لیے، یہ اس کی ضرورت آج کل بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ کی ورکنگ پلیس پہ جو خواتین کا کالج ہے جیسے ویسے تو وہاں اچھا دیکھنے میں آیا کچھ خواتین نے وہاں اپنی مدد آپ کے تحت ارینجمنٹس کیے ہوتے ہیں کالجز میں، لیکن اگر گورنمنٹ اس کو ایک پراپر بنا دے تو وہی ان کے لیے سہولیت ہو جائے۔ جی بالکل، یہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ شروع کیا ہوا ہے اس پہ کام، وہ ڈے کیئر سینٹرز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ ریلیکس کی جائیں، اس میں جو کنڈیشنز ہیں نا کہ مطلب آپ کی یہ چیز ہوگی تو ہم ڈے کیئر دیں گے، وہ ذرا کنڈیشنز پھر فلفل کرنا مشکل ہو جاتا ہے،
کالج لیول پہ. مطلب یہ تو ایک چیز ہے نا جنرل, اگر ایک فیمیل کالج ہے تو وہاں پہ فیمیلز ہیں جن کے کڈس بھی ہیں, بچے ہیں, انہوں نے وہ مینج کرنا ہے ان کو ساتھ. اگر آپ ڈے کیئر سینٹر کو ایزی اس پہ لے کے چلیں. ناظرین ہماری بات چیت جاری رہے گی. اس وقت ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے ہماری افسر شاہی بیوروکریسی کی, کہ وہ آپ کو, اساتذہ کو اور طلباء کو کوئی بھی پالیسی بناتے ہوئے یا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بالکل آن بورڈ نہیں لیتی. اچھا, اس کا جو نقصان ہے وہ ہمارے طالب علموں کو, اساتذہ کو اور اوور آل تعلیم کو, جو ہمارا تعلیمی معیار اتنا گر چکا ہے اور صرف ایک رٹا سسٹم کے نتیجے میں وہ وجود پاتا ہے, اس کو نہیں ہوتا؟ جی بالکل. میں بتایا نا برج ہوں, میری بہت ساری ملاقاتیں روٹین میں بھی ہوتی ہیں وزیر تعلیم سے بھی یا بیوروکریسی سے بھی. میں کہتا ہوں کہ یار آپ نے مجھے کتنی دفعہ دیکھا کہ میں حقوق کی بات کرنے ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دیں. دیکھیں قوم, دنیا کی سب سے زیادہ ینگ جنریشن پاکستان ہے. اس کو اگر ہم نے صحیح ڈائریکشن نہیں دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ اگر سدھر جائے تب بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے, اور خدا نخواستہ بگڑ جائے کہاں جائیں گے؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ سب سے بڑی جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ پاکستان میں تناسب کے لحاظ سے, تو اس کو بگاڑا تو نہیں جا سکتا. میں عملی طور پہ حقوق کی بات میں نے بہت کم کی ہے. میں کہتا ہوں ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ اچھا ماحول دیں, تعلیم کو ایک بہتر ڈگر پر لے کے جائیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اساتذہ اور طلباء کو آن بورڈ لیں. اب طلباء کا کیا مسئلہ بنا؟ 9 فروری 1984 میں آپ نے یونین پہ پابندی لگا دی. جب یونین پہ پابندی لگا دی تو اس کے بعد طلباء اپنا کوئی بھی ان پٹ دینے کے قابل نہیں رہے, ان کا تو کوئی نہیں. اچھا میں خود یہ بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں اس سے یہ نقصان ہوگا, تو یقین کریں ہمیں آگے سے یہ ایک دفعہ نہیں, یہ 20 دفعہ یہ جواب سننا پڑا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں طلباء. ہم کہتے ہیں یار اسے فیس بڑھ جائے گی, اسے یار تعلیمی معیار کم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی تنخواہیں مل رہی ہیں, آپ کو پروموشن ہو رہی ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دوست کہہ رہے ہیں جو یونین پہ پابندی لگی تھی وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ یونین ایک سیاسی پارٹیوں کی سبسٹری بن گئی تھی, اور وہ طلباء کا نقطہ نظر سے زیادہ وہ ایک سیاسی ایجنڈے کو لے کے وہ جاتی تھی. اگر وہ خالصتاً طلباء تنظیمیں رہتی اور طلباء کا ہی معاملات آگے چلتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. نہیں, آپ دیکھیے کہ جب ہم عام طور پر 2 چیزوں گڑبڑ کر دیتے ہیں, ہم طلباء تنظیموں کو اور طلباء یونین کو آپس میں گڑبڑ کرتے ہیں. جو طلباء کی یونین تھی وہ ایک آئینی ادارہ تھا, اس کو حکومت اس کی تاریخ وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے جو الیکشن ہوا کرتے تھے پورے پاکستان میں ایک دن ہوتے تھے, اور وہ بڑا ایک بھرپور ایک سیاسی ایک گہما گہمی ہوا کرتی تھی. اس کے نتیجے میں ایک لیڈرشپ آیا کرتی تھی, اور وہ لوگ جو طلباء کے حقوق کے تحفظ نہیں کر سکتے ان کو اپنے سر کون ووٹ دے گا؟ سب سے آزاد ووٹر طالب علم ہوتا تھا, جس پر کوئی بوجھ نہیں ہے, جس نے کسی چوکی زمیندار کے تحت نہیں ہے, کسی محلے دار کے تحت نہیں, وہ آزاد ووٹر ہے. وہ تو اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا نا, وہ تو آزادی سے ووٹ کیا کرتا تھا, اور وہ ہمیشہ سے چلے آ رہا تھا. اور آپ دیکھیں جس دن سے ہم نے طالب علم کی یونین کو بین کیا ہے اس کے فوری بعد ایک کیا ہوا ہے کہ کالجوں میں ایک بہت بڑی قتل گائیں بن گئی کالج, یعنی آپ فروری وائلنس شروع ہو گیا. فروری 84 سے لے کر اور 90 تک ہم نے یہ 6 سال, اور اتفاق سے میں 6 سال میں سرگودا چھوڑ کے لاہور ہی پڑھ رہا تھا, کس قدر برے حالات ہو گئے تھے, ہر کالج میں لڑائی. اچھا وہ ہم ذہین بھی اتنے کہ ہم ان لڑائیوں کو بھی ہم یونین کھاتے میں ڈال رہے ہیں. وہ یونین نہیں ہے, وہ ایسوسیشنز کی آپس میں لڑائی ہے. جب آپ نے ایک فطری راستہ آگے بڑھنے کا روک دیا,
جب ہم نے سیفٹی والو کو بند کر دیا تو جس کے پاس بندوق تھی اس نے اس کالج میں قبضہ کر لیا، اور اس کو پھر ان قبضوں کو ختم کروانے کے لیے ریاست کو کتنا خرچ کرنا پڑا۔ قبضے بھی اگر ہوئے تھے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی ریاست کا کوئی مطلب تھا، تبھی تو وہ قبضے ہوتے جی تھے۔ بالکل، ریاست کے ایک طلبہ تنظیم کا قبضہ ختم کروانے کے لیے ایک طلبہ تنظیم کو پروموٹ کیا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں وہ عناصر بھی آگے جو طلبہ نہیں تھے، لیکن وہ غنڈے بدماشوں کے روپ میں ان کو طلبہ کا ٹیگ، آپ دیکھیں نا جی کالج کونسل کی، جو کالج کونسل ہوتی ہے ہر کالج میں، اس کا جو کالج کا صدر ہوتا تھا کالج کونسل کا ممبر ہوتا، بر بنایا ہوتا۔ جو یونیورسٹی کا صدر ہوتا تھا وہ کالج جو یونیورسٹی کی سینٹ اور سینڈیکیٹ کا ممبر ہوا کرتا، بر بنایا، جب وہ بیٹھا کرتا تھا وہ طلبہ کے حقوق کی بات کیا کرتا تھا وہاں پر۔ اب یونیورسٹی سینٹ ہے یا سینڈیکیٹ جو بھی چل رہی ہے وہاں پر، اس میں طلبہ کی نمائندگی نہیں، بس جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، جن کے لیے ان کی اب بات ہی نہیں سن رہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ طارق صاحب، میڈم طارق صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ طلبہ تنظیموں کا، ہم نے تو وہ دور دیکھے ہیں، آپ نے شاید وہ طلبہ تنظیموں کا وہ دور نہ دیکھا ہو، تو آپ کیا سمجھتی کہ خواتین کے کالجوں میں بھی طلبہ تنظیمیں خواتین کی ہونی چاہیے، یا آپ کا کوئی اور خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی، طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ پیسفل ورکنگ کے لیے، مطلب اپنے رائٹس کے لیے بات کرنے کے لیے ضرور ہونی چاہیے تنظیمیں، لیکن اس میں کسی بھی طور پہ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں یا اپنی ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے، اس طرح کی نہیں، مطلب کریٹو ایکٹیویٹیز کے لیے۔ اگر اس وقت طلبہ تنظیموں کی گنجائش نہیں رکھی گئی تو طلبہ تنظیموں کو آلٹرنیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کمیٹیاں، جی، یعنی کہ طالبوں کی کالجز میں مختلف کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، جی، تو کیا کالجز میں ایسی طلبہ کمیٹیاں، اسٹوڈنٹس کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں یا؟ جی، بہت سارے افیئرز میں ہم جو ہیں اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں، کمیٹیز بناتے ہیں، ممبرز بناتے ہیں کمیٹیز کے، تاکہ ڈسپلن کو اور جو اسٹوڈنٹس کا ویو پوائنٹ ہے وہ ٹیچرز تک پہنچ سکے کہ وہ مطلب کیا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہیں کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ لیکن وہ جو ایک ہونا چاہیے نا، دیکھیں ایک بات سیدھی، وہ جو ایک ضیاء الحق کی مجلس شورا اور ایک قومی اسمبلی میں جو فرق ہو سکتا ہے وہی ان سوسائٹیز میں۔ میں پھر آپ کی بھی میں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں یونین کی، تنظیموں کی بات نہیں کر رہا۔ یونین ضروری ہے، تنظیمیں ضروری نہیں ہے۔ تنظیموں کا ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں، اسٹوڈنٹ یونین بہت ضروری ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہوں گی، آپ بالکل آپ معاشرتی سطح پر بھی دیکھ لیں، تعلیمی سطح پر بھی دیکھ لیں، جس دن سے اسٹوڈنٹ یونین بین ہوئی ہیں ہم بتدریج زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زوال کا جو کاز ہے یہ صرف طلبہ یونین نہیں ہے، اس میں اور بھی باقی نہیں، وہ دیکھیں اس میں ایک یہ بھی بنیادی مسئلہ ہماری ترجیح بھی کم آ گئی۔ اچھا، یہ جو آپ افسر شاہی اور ان کا آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے یا ان کا اور ہے، اچھا ان کے اسی رویے کی وجہ سے سرکاری سطح پہ تعلیم کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے اور سرکاری تعلیمی اداروں بالکل اگنور کرنے کی وجہ سے ملک میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے فروغ پا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور نہ صرف فروغ پا رہے ہیں بلکہ وہ چھاتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا کچھ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہو کہ سرکاری تعلیمی اداروں کو پنپنے نہ دیے جائے؟ اگر سرکاری تعلیمی ادارے بہتر تعلیم دینے لگ پڑے، بہتر طور پہ کھڑے ہو گئے، تو یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نچوڑ رہے ہیں وہ کہیں دب نہ جائیں ان کے مقابلے۔ میرا یہ بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل جو ہمارا اس وقت نظام ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے جو افسر شاہی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی سہولت کار بنی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پورے پنجاب میں ایک کالج بھی، میں یہ آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے، اور یہ میری بات ظاہر بہت دور تک جائے گی، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ پورے پنجاب میں ایک کالج بھی ایسا نہیں ہے جس میں سٹاف پورا ہو، پورے پنجاب میں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ پڑھا لکھا پنجاب جو نعرے لگاتا ہے، اور پورے پنجاب میں ایک کالج بھی نہیں ہے کہ جس میں سٹاف پورا ہو۔ اور سٹاف کا مطلب یہ نہیں کہ میں کالج میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ 150 سیٹیں، 150 بندے آگے، نہیں، ہم نے ہر سبجیکٹ کو کچھ سیٹیں دینی ہوتی ہیں۔
اب ممکن ہے ایک سبجیکٹ جہاں پہ میں 15 ٹیچر چاہیے وہاں ہم نے 3 دے رکھے ہیں، اور جہاں 3 چاہیے وہ 15 دے رکھے ہیں. ہر کالج کو CTI سے، یعنی ہم ایک عبوری طور پہ ایک استاد بھرتی کر لیتے ہیں، وہ لڑکا لڑکی ہم کہتے ہیں آئے ہمیں پڑھا دیں، وہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں، وہ ٹیمپریری. اچھا وہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، ہم عام طور پہ اکتوبر میں ستمبر میں کلاسیں شروع ہو، اس وقت ہم اس سے پہلے ہم CTI بھرتی کر چکے ہوں تاکہ نظر آؤ. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے پراسپیکٹس چھاپا، 5 استاد ہیں کالج میں، 22 ہونے چاہیے، وہاں فزکس کا استاد بھی نہیں ہے، کیمسٹری کا استاد بھی نہیں ہے. ہم سے وعدہ کر لیا کہ CTIs ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ آ کے وہ آپ کو پڑھا دیں گے. جب ہم نے پراسپیکٹس چھاپا، ہم نے لکھ دیا فزکس کا استاد بھی نہیں ہے، کیمسٹری کا استاد بھی نہیں ہے، تو کون احمق والد ہوگا جو اپنے بچے کو وہاں داخل کرائے گا؟ ہم پیٹتے رہے کہ بھائی ہمیں بر وقت CTI دے دیں. میں نے ایک نہیں، میں نے 20 ملاقاتیں کی کہ جب CTI دیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کالج بند ہو جائے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. یعنی اتنا شفاق رویہ ہوتا ہے. اب جب بچے سرکاری کالج بند ہو جائے، پرائیویٹ کالج چلتے ہیں. اب ہوتا یہ نا، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں یہ CTI جنوری میں آ کر ملے، یعنی جب سیشن تقریباً ختم ہو گیا، یعنی پہلے ہی اگست میں مل جاتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر نے شاید کہیں کہا ہوگا کہ جناب تھوڑا سا لیٹ کریں، وہ آہستہ آہستہ مہینہ بڑھاتے وہ جنوری تک آ گیا. اب جنوری میں آیا نہ آیا ہمارے لیے تو برابر، کالج کو تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ کیا کرے گا آ کے؟ کلاس تو مارچ میں عام طور پہ چلی جاتی ہے. یہ اس قدر یہ شفاق رویہ ہے، اس قدر یہ کروئل لوگ ہیں کہ یعنی ہم نے ان سے کہا کہ آپ اسے جولائی میں بھرتی کر لیں، آپ چاہے انہیں تنخواہ اکتوبر سے دیں، لیکن ان کی آپ ایک بھرتی کر کے پول بنا لیں. آپ ان کو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس ان سبجیکٹ کے اساتذہ موجود ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ بھرتی نہیں کرنی. یہ اشتہار بھی غالباً دسمبر کے آخر میں، یہ جنوری میں کہیں آیا کہ ہم آپ CTI رکھنا چاہتے ہیں، اور اب وہ آئیں جا کر. تو اس جب وقت ہی گزر گیا تو یہ اس وقت CTI دیتے ہیں جب پتہ لگ جاتا ہے کہ پرائیویٹ کالجز کا پیٹ بھر گیا ہے، اب ان سے اوور فلو ہو گیا ہے، تو چلو یہاں پر بھی CTI دے دو، کچھ آ جائے گا. تو یہ تو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ سہولت کار ہے. میں سہولت کار نہ بھی کہوں، کوئی اور آسان لفظ کر لے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کا نام لیا، جس دور میں وہ تھی، اس دور میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا. پھر پرائیویٹ جب آپ دیکھیں، جب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی پابند تھے کہ وہ یونین کے الیکشن کروائیں گے. جی وہ تو 74 سے پہلے جو تعلیم، اور پھر یہ بعد میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا رجحان فروغ پاتا گیا اور بڑی تیزی سے فروغ پاتا گیا اور سرکاری ادارے دبتے گئے. علی گڑھ یونیورسٹی دیکھیں پر مثال ہے، وہ پرائیویٹ تھی نا، الیکشن تو وہاں بھی ہوتے تھے، یونین تو ان کی بھی تھی، وہ پرائیویٹ تھی. اس وجہ سے ریزلٹس اتنے خراب ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے. ظاہری بات ہے جب ٹیچر ہی نہیں ہے سبجیکٹ کا کالج میں، سٹاف ہی نہیں ہے کمپلیٹ، آپ ایک جو آنریری بیس پہ دے رہے ہیں ٹیچر، تو وہ کتنا سیریس لے کے اس کو پڑھائے گا، کیونکہ ان کی ایویلیویشن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. 6 ماہ کے لیے آپ نے ایک بندہ رکھا ہے ایز انٹرنی، ہاں جی، اس کے بعد 6 ماہ بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے ہاں جی میرٹ بنتا ہے. وہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 6 مہینے بس کلاس میں آنا ہے، ٹائم پورا کرنا ہے اور چلا جائے. جی ایسے میڈم آج کل ایک ڈپارٹمنٹ ہے وومن امپاورمنٹ کا، جی، اور وہ بڑا خواتین کے جو ورک پلیسز ہے ان کے لیے بڑا کام کر رہا ہے، اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے قانون سازی بھی کر رہا ہے، ان کی سہولیت. تو یہ وومن امپاورمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے خواتین کالجز کے لیے اور خواتین جو اساتذہ ہیں ان کے لیے کوئی رول ادا کیا؟ ان کا اگر آپ کو سسٹم میں دیکھیں تو اس میں ایک جو چیز سب سے زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہے وہ ہراسمنٹ ایکٹ ہے، جو ہے کہ مطلب وہ قانون، ہاں جی قانون جو اس کے لیے ایک پاس کیا ہے کہ مطلب اس پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ویسے فیمیل سیٹ اپ میں دیکھیں تو میں نے بھی جیسے پہلے کہا کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ڈے کیئر سینٹر کے لیے وہ کر رہے ہیں، مطلب وہ کرتے ہیں، کچھ شرائط پہ ڈے کیئر سینٹرز دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی مجھے اتنا خاص پرومیننٹ رول نظر نہیں آتا. کچھ قانون سازی یا اس کے علاوہ اس کے نہیں؟ جی اس میں کوئی، ہاں جی پریکٹیکلی اور مجھے کوئی اتنا خاص جو ہے ان کا رول نظر نہیں آتا. آپ کی تنظیم جو ہے PPLA وہ کیا کر رہی ہے خواتین کے لیے؟
خواتین کے لیے یہ ہے کہ مطلب سب سے جو بھی خواتین کو مسائل ہوتے ہیں، ہم نے اپنی فیمیل، جیسے میں اب ایگزیکٹو ممبر ہوں تو اب فیمیلز کو جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ میرے پاس آتی ہیں. میں پھر ان کو جو بھی مطلب ان کے اگر کالج لیول پہ ہے یا کسی بھی قسم کا ٹرانسفر ہے یا کوئی بھی لیو، زیادہ تر یہی پرابلمز ہوتی ہیں فیمیلز کو، ٹرانسفر لیو. ہاں جی، لیو وغیرہ کا، تو جو کہ ان کے لیے کافی ٹربل سم بنا ہوتا ہے ایشو، تو وہ پھر ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ریزالو کروا دیں سیکٹریٹ لیول پہ. اور ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، اب آپ پالیسی کی بات کر رہے تھے. اچھا، یہ کیا کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی کوئی انپٹ جاتا ہے، لینا پسند کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ نہیں بالکل. حالانکہ آپ اساتذہ پڑھاتے ہیں اور وہ نصاب پڑھاتے ہیں اور روز کا آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس نصاب سے، اس کو پڑھانے اور بچوں سے، تو کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کا نہیں؟ کریکولم ڈیولپمنٹ میں کوئی اس طرح باقاعدہ جیسے ایک بامانی انپٹ لینا چاہیے، بالکل نہیں لیتے. ہم خود اب جب اپنا دیکھتے ہیں، مطلب میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں نے بی ایس سی کی ہے 1987-88 میں. کہیں جو کتاب میں جب پڑھ رہا تھا وہ میں اب بھی پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اس سے میں بات ہوئی، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو مذاکراً ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور تھا کہ اگر کوئی 10 سال پرانا اسٹوڈنٹ آ جائے اپنی کسی ٹیچر کی کلاس میں تو وہ یہ تک بتا دیتا تھا کہ اب ہمارے ٹیچر یہ مثال دیں گے اور یہ والا لطیفہ سنائیں گے، یعنی کہ لطیفے بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے. مجھے اچھا، میں وہ ایس ایم یوسف کی کتاب ہم نے پڑھی تھی میتھمیٹکس میں، اور میرے اساتذہ نے بھی وہی پڑھ رکھی تھی، اور اب میں نے دیکھا ابھی وہی پڑھی. اب دیکھیں دنیا روز بروز بہت آگے جا رہی ہے، بہت تبدیلی آ گئی ہے، بڑی تیزی سے تبدیلی، اور بنیادی تصورات ہی تبدیل ہو گئے، بڑے بڑے نئے تصورات، لیکن ہم ان کو نہیں کر رہے. بالکل. میرا سبجیکٹ، میں نے بی ایس سی کی لیکن بعد پھر میں اردو کی طرف آ گیا. میں اردو کا نصاب دیکھتا ہوں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بی ایس میں، ہم دیکھیں نا، بی ایس کو جب ہم 4 سال پڑھا لیتے ہیں تو وہ 16 ایئر اسکولنگ ہو جاتی ہے، وہ ایم اے کے برابر ہو جاتا ہے. یقین کریں جب ہم پرانے ایم اے دیکھتے ہیں جس نے کر رکھا ہو کسی بھی مضمون میں، وہ ایک اچھی بلی وہ رائے دینے کے قابل ہو جاتا تھا. اب ہم ایک تو وہی بات کہ ہم سیلف سرٹیفکیشن نہیں کر رہے، ہمیں امتحان کہیں اور دلوانا ہوتا ہے. اب اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم لگتا ہے کہ بی ایس کی سطح پر بھی استاد، میں اگر اردو کی بات کروں تو الفاظ میں نے پڑھا رہا ہوتا ہے بیچارہ بیٹھا ہوا. وہ جو ایک تخلیقی قسم کی سرگرمی ہوتی ہے علم میں، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. وہ انقائب، وہ بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، اور ہم وہ لکیر کے فقیر بنے میں اور اسی کو چوئنگم کی طرح چبائے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ میں پینٹ کوٹ ٹائی لگا لوں، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں علمی سطح پر دنیا کے اصل بات تو علمی سطح پہ دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے نا. تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے مجھے بلایا کہ میں اساتذہ کے مسائل بتاؤں، لیکن میں نے اساتذہ کے مسائل نہیں بتایا، میں نے تعلیم کے جو ہیں میں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ میرے بچوں کا مستقبل ہے نا. اگر یہ نظام ہی ہوگا کہ ہم اساتذہ بھی کہاں سے آئیں گے. اب میڈم جو بچوں کی بات آئی، اچھا تعلیم کے ساتھ جو سب سے اہم بات جڑی ہوئی ہے تربیت. تعلیم تو صرف ایک نالج دینا، اس کو علم دینا، لیکن تربیت بھی اتنی ہی ضروری اہم ہوتی ہے کہ جتنی تعلیم ہوتی، نالج اور اس کے کردار کی اور اس کے نظریات کی رجحان کس طرف ہے. تو خواتین کو اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جس کو کہا بڑا مشہور قول ہے کہ آپ مجھے ایک اچھی مائیں دیں اور میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. آپ بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں تو ان کی تربیت کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کچھ اس طرح کے لیکچرز ہم نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل میں، جس میں ہم ان کو صرف اس چیز پہ ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سوشلائزیشن کی، بیسیکلی کہ ان کی سیلف جو ہے ڈیولپمنٹ
اور سوشلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پورا 40 یا 50 منٹس کا ایک لیکچر ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور کریئر کاؤنسلنگ ان کی اس میں کی جاتی ہے. اچھا, کریئر کاؤنسلنگ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. جی اچھا, میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا. آج کل کے دور کا ایک بڑا حساس سا مسئلہ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہے, طلبہ کے حوالے سے. وہ موبائل فون, جو طلبہ کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا, ہمارے دور میں تو نہیں تھا. اچھا, انڈیا میں انہوں نے کالجز میں یہ بند کر دیے, آپ نہیں لے جا سکتے. تو آپ لوگوں کو یہ ایک مسئلہ نہیں پیش آتا جو اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے, ان کی کنیکٹیوٹی تو جو ادھر ہوتی ہے, اور تو سنا کلاس میں بھی وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی اس سے بے شمار مسائل کا جنم لے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. جو فیمیل کالجز ہیں زیادہ تر وہاں پہ تو یہ پابندی ہے, ہم نے موبائل جو ہیں الاؤ نہیں کیے ہوتے. تو جیسے اب میں نے آپ کو بتایا تھا میں کمیر کالج سے آئی ہوں, وہاں پہ ہم نے بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ بین تھا کہ ہاں جی کوئی الاؤ نہیں تھا بالکل بھی موبائل. ہاں یہاں پہ البتہ جو سائنس کالج ہے یہاں پہ اسٹوڈینٹس کو یہاں پہ بھی اسٹرکٹنیس تو ہے, لیکن پھر بھی اسٹوڈینٹس چونکہ کافی ایک بڑی تعداد ہے اور کافی بڑا کالج ہے, تو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ان کو واچ کرنا یا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہاں جی مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے خود کرونا میں اس کی ایکسیس دے دی, وہ تو دے دی. جب آپ دیکھیں آپ ہاتھ میں چیز دے کے واپس نہیں لے سکتے, یعنی جب میرے انڈیا نے اس کو کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی. ہم نے 1500 جرمانہ رکھا ہوا تھا کالج میں, ہر کالج جرمانہ رکھا ہوا تھا, ہم طالب علم کو موبائل نہیں لے کے آنے دیں گے. اس کے بعد پھر ہم خود حوصلہ افزائی کرنے لگے کہ آپ موبائل نہیں دینا. اب میرا نہیں خیال کہ کہیں یہ دیکھیں اس کے نام پر کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر استاد نے اپنا تو طلباء کے ساتھ واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, وہ اس میں میسج ڈال دیتا ہے. وہ پروفیسروں نے جو ہماری انتظامیہ نے, ایک طرف آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, دوسری طرف ہم نے خود اتنا اس دور میں ہم خود اسٹوڈنٹ اور ٹیچر آپس میں اتنے اڈکٹ ہو گئے ہیں کہ ہمارا بہت سارا کام اس کے بغیر چل ہی رہا. ہم سارا فیس بک گروپس میں, اس میں واٹس ایپ گروپس میں چلا رہے ہیں کام. تو یہ ظاہر ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب مجھے نہیں علم کہ کتنے طلباء اس سے کوئی مفید کام دیکھیں, کہنے کو تو بہت کچھ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جس عمر میں یہ طلباء ہوتے ہیں یہ فائدے سے زیادہ اس کا نقصان کرتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہم سمجھتے ہیں اس کا ٹائم بہت سارا, ٹائم کے علاوہ ایک اور دیکھیں سبحانی صاحب کہ ہم نے بچے سے اس کا بچپنا سی چھین لیا, ہم نے لڑکپن کی شرارتیں چھین لی اس سے, شرارتیں, اور وہ جو اس کی جو ایک ہیومن سوشلائزیشن سب سے بڑا مسئلہ. میں نے اس کے لیے 2 اصطلاحیں استعمال کر رکھی ہیں, گھڑی ہیں, کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ہم قربتی فاصلے اور فاصلاتی قربتیں, کہ جو بہت فاصلے پہ لوگ ہیں وہ ہمارے قریب آ گئے, اور جو بہت قریب ہیں جو ایک گھر پہ رہتے ہیں وہ دور ہے. وہ قربتی فاصلے, وہ بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو گئے گیجٹ کی وجہ سے. اور ظاہر ہے یہ سوشل جو نارمز ہمارے اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے نا. دیکھیں اگر ہم ماڈرنزم یا پوسٹ, میرا نقطہ بھی یہی تھا کہ یہ گیجٹ تو آ گیا ہے, اس ٹیکنالوجی کو ہم مائنس نہیں کر سکتے, لیکن اساتذہ طالب علموں کی ایک تربیت کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے, کہاں ضروری ہے اور کہاں غیر ضروری ہے. اب یہ میں یہاں پر چونکہ اب ظاہر صدر ہوں, میں کچھ مسائل اپنے بھی بیان کرنا چاہوں گا. ہمارا جو پروفیسروں کا جو ہے نا کا بنیادی مسئلہ وہ ہے پروموشن. ہم 17 اسکیل میں ہم یہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں, اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جاب 27-28 سال ہو گئی ہے اور انہیں ایک پروموشن ملی ہے, نہ اسکول سائٹ پہ, نہ میڈیکل سائٹ پہ, اور بیوروکریسی کے تو خیر مقابلے نہیں کرتے. یعنی جو ہمارے ساتھ آپ کا کیڈر رہتا ہے, ان کا کیڈر وہ پے اسکیل تو نیشنل سب کا ہی ہے نا. تو جو ہمارے ساتھ 17 گریڈ میں بھرتی باقی محکمے ہوئے ہیں وہ 20ویں گریڈ تک پہنچ گئے. ہمارا پروفیسر اب تک 18ویں گریڈ میں. ایک ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور اب یہ پروموشن ہماری ہو گئی, اب یہ اتنا بڑا کام نہیں تھا کہ لوگوں کو پوسٹنگ دے دیں. ہم نے اب تک بہت ہم نے دباؤ ڈالا, بہت بات کی کہ یار آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں کہ ہمیں اجازت دیں. اب الیکشن کمیشن ظاہر روایتی طور پہ پابندی لگاتا ہے, لیکن ہماری پوسٹنگ اس طرح نہیں, ہم کوئی جا کے اپنی انتظامی عہدے نہیں سنبھال لیں. میں نے اپنے کالج میں بیٹھے بیٹھے اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر 18 سے 19 میں ہونا ہے, اس کی اجازت بھی ہم نہیں لے پا رہے. اب ظاہر ہے کہیں یہ ویسے آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی تو اچھی بات نہیں ہے
کہ آپ کا ادارہ جو تعلیم کا نظام ہے یا تعلیم ڈپارٹمنٹ وہ سب سے اچھا چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ جا کے کہہ رہا ہے، ہمارا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ملک میں بہت زیادہ دہشت گردی ہے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، ہمارا فنانس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم زیرو پہ قرضئی ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے. لیکن تعلیم کے جو اساتذہ جو پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی دیتے ہیں ہمارے تعلیم کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں کہا کہ ہم نے کہا ہم ریڈی ہیں. اس کا مطلب ہے تعلیم میں اطمینان ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہمیں قطر نہیں کہا کہ یہ ویسے باعث اطمینان ہے کہ آپ کے الیکشن کمیشن میں اسکول اور کالج بہت اچھی گئی ہے. اسکول اور کالج جو ہے یہ زیادہ ظاہر پریزائڈنگ افسر یہیں سے ہوتی ہیں، اسکول سے ہوگی، کالج سے بہت کم محکمہ زراعت کے صحت سے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو بالکل نہیں انکار کیا کہ ہم تو بالکل تیار ہیں. میڈم آپ کوئی 2-3 سب سے اہم مسائل بتائیں جو خواتین کو حل طلب ہوں، جو سب سے پرائرٹی پہ. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں ان کی بات کریں اگر تو وہاں پہ ٹریولنگ کا ایشو ہے، ریزیڈنس کا ایشو ہے، جو ہماری ٹیچرز ہیں ان کو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا بہت ایشو ہے. وہاں پہ اسٹاف بالکل پورا نہیں ہوتا، 2-3 لوگوں کو پوسٹ کر دیتے ہیں جن کے لیے پھر کالج کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن کا کام بھی وہی کرتے ہیں، پڑھانے کا بھی وہی کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات سر یہ ہے کہ بچوں کا جو رزلٹ ہے اس پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. مطلب کالج کا رزلٹ بہت چلا جاتا ہے، بلو بورڈ چلا جاتا ہے جب ٹیچرز ہی نہیں ہیں ادھر. تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو دیکھتے ہوئے کالجز کو بھرنا جو ریموٹ ایریاز پہ خاص طور پہ وہاں یہ توجہ دی جائے. 26,000 استاد وہ ہونا چاہیے اس وقت ہمارا. ڈاکٹر صاحب ہماری ایک مجبوری ہے، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا ختم ہونا چاہ رہا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر طارق کلیم صاحب کا اور میڈم بشرا کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور انہوں نے یہ مسائل پہ اور یہ اچھی اچھی باتیں کی. ناظرین مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور اس پہ گفتگو بھی چلتی رہے گی. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم.